سورۃ النساء کی آیت نمبر 114۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر نہیں ہے ان لوگوں کی بہت ساری میٹنگوں میں، الا من امر بصدقۃ، سوائے اس کے کہ جو صدقہ کا حکم دے، او معروف یا کسی نیکی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے، ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، بہت جلد ہم ان کو دیں گے بہت بڑا اجر۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں آپ حضرات سماعت فرما رہے کہ ایک منافق آدمی نے چوری کی، اور پھر چوری کرنے کے بعد اس کا الزام پہلے ایک مسلمان صحابی رسول پہ لگایا، حضرت لبید بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور پھر ایک یہودی پہ اس کا الزام لگا دیا، اور اپنا پروپیگنڈا اس طرح کیا اور ایسے لوگوں کو اپنی باتوں میں وہ لائے کہ بہت سارے مسلمان تو متاثر ہوئے ہی، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب تھا کہ ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتے، اور جن کی چوری ہوئی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چچا حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم خام خواہ ایک ایسے شخص پہ الزام لگا رہے ہو جو صاف ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ یہ صاف انسان نہیں، یہ بے ایمان انسان ہے، چوری بھی اسی نے کی ہے، الزام بھی دوسروں پہ لگا ہے۔ اب اس سارے واقعے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت اور عزت بھی محفوظ رہی، اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی اور اس کا تذکرہ بھی کیا، اور ساتھ ہی اس آیت مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ جو لوگ راتوں کو بیٹھ کے میٹنگیں کرتے تھے، مشاورتیں کرتے تھے، پروگرام بناتے تھے کہ کیسے مسلمان پر یا بے گناہ پر الزام لگانا ہے، اللہ پاک نے بتا دیا کہ ان خفیہ مشاورتوں کا بھی کوئی حقیقت ان کی نہیں ہے، ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن کریم کی آیات کا تعلق اگرچہ کسی خاص واقعہ سے ہو، لیکن اس کا سبق قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہوتا ہے، تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے۔
گویا اللہ پاک نے یہ پیغام اس واقعے کے ذریعے پوری انسانیت کو دے دیا کہ کبھی بھی کوئی بھی بندہ 2 4 6 بندے مل کر کسی کے خلاف خفیہ سازش کریں گے، مشاورت کریں گے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھیں گے، تو اس مجلس، اس میٹنگ، اس مشاورت میں کوئی خیر نہیں ہوگی، کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ ایک مسلمان کا تو کام پہلے یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ جس کام میں خیر ہی نہ ہو وہ اس کو چھوڑ دے۔ جس کام کے اندر کوئی خیر نہ ہو اس کو مسلمان کیا کر دے، وہ چھوڑ دے اس کو۔ حدیث پاک ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 1,00,000 حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی اس میں ہے کہ وہ لا یعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے، بیکار باتیں، بیکار کام جن کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ان کو انسان چھوڑ دے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو بیٹھ کے میٹنگیں کی، مشاورتیں کی، یا قیامت تک کچھ لوگ 2 4 6 آپس میں بیٹھیں گے، میٹنگ کریں گے، خفیہ مشورہ کریں گے، نجوہ عربی زبان میں آپس میں کانوں میں خسر پھسر کرنے کو کہتے ہیں۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ 2 بندے خسر پھسر کریں یا 4 بندے علیحدہ بیٹھ کے میٹنگ کریں۔ بڑا پیارا اصول ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں بتایا کہ مشورے سے پہلے مشورہ نہیں اور مشورے کے بعد تبصرہ نہیں۔ نچوڑ ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اور جہاں اس کے خلاف ہوگا وہاں لڑائی ہوگی، وہاں جھگڑے ہوں گے، وہاں فساد ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے جو بندے بھی بیٹھ کے پروگرام بنائیں، میٹنگ کریں اور اس میں آپس میں کوئی مشاورت کرے، لیکن اس میں 3 کام نہ ہو، 3 چیزوں کے لیے وہ میٹنگ نہ ہو، تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا الا من امر بصدقہ، کوئی لوگ بیٹھ کے صدقے کا حکم کرے، صدقے کے لیے کسی کو ترغیب دے، یا معروف کسی بھی نیکی کے لیے، یا اصلاح بین الناس لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے۔ یہ 3 کام ہوں تو پھر تو خیر ہوگی، لیکن اگر یہ 3 کام نہیں ہے پھر اس میٹنگ میں، مجلس میں، اس نشست میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یا میرے عزیز دوستو اگر غور کریں تو معروف کے اندر ساری ہی نیکیاں آ جاتی ہیں۔ معروف کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں جو کام پسندیدہ ہو، اللہ واللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو کام پسندیدہ ہو وہ معروف ہے، اور جو اللہ اس کے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ نہ ہو وہ منکر ہے۔ تو امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا اور نہی عن المنکر برائی سے منع کرنا، وہ اسی کا ایک شعبہ ہے۔ تو معروف کے اندر ساری چیزیں آ گئی، لیکن اس میں سے خاص طور پہ 2 چیزوں کو الگ کر کے ذکر کیا، ایک صدقہ کو اور ایک لوگوں کے درمیان صلح کرانے کو۔ یہ بھی اگرچہ معروف میں داخل ہے لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ صدقہ سے معاشرے کو نفع حاصل ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان صلح کروانے سے معاشرہ نقصان سے بچتا ہے۔ گویا کہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس سے معاشرہ خوبصورت بنتا ہے، اس لیے اس کا الگ سے ذکر کیا کہ لوگوں میں صدقہ کی ترغیب دینا، وہ اگر خفیہ طور پہ ہو، کوئی کسی کے کان میں جا کے کہے بھئی فلاں بندہ مستحق ہے، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، چپکے سے جا کے اس کا صدقے کے ساتھ تمہیں اس کا تعاون کر دو، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ خیر ہی خیر ہے۔
دو بندے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ایک جا کے خفیہ طور پہ ان سے کہتا ہے بھائی وہ تو تمہاری بڑی تعریف کر رہے، تمہیں یاد کر رہے، تمہیں مس کر رہے، دوسرے کو جا کے بھی ایسے ہی کہتا ہے، اور وہ دونوں آپس میں صلح کر لیتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ خیر ہی خیر ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سچ سے جو آگ لگانے والا ہو وہ جھوٹ بہتر ہے جو آگ بجھانے والا ہو۔ بعض بندے کہہ دیتے نہیں میں سچی گل کرنا منہ تے کرنا، سچی گل منہ تے کرن دا بھی طریقہ ہوندا، یہ نہیں کہ وہ لٹھ مار دے اور کہے کہ جناب میں نے تو سیدھی بات کی ہے۔ ہاں ایسی بات جہاں پہ انسان کو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا موقع ملے وہاں انسان کو اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ ایسی بات کہہ دے جو خلاف حقیقت ہے، لیکن آپس میں صلح ہو جائے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو نمازوں سے، روزوں سے، صدقہ خیرات سے بھی زیادہ افضل عمل ہے، یعنی نفل نمازوں سے، فرض سے تو افضل کوئی عمل نہیں، نفل نمازیں، نفل روزے، نفل صدقات، ان سے بھی زیادہ افضل عمل وہ کیا ہے؟ فرمایا دو جھگڑا کرنے والوں میں صلح کرا دینا، بہت بڑا عمل ہے۔ اور فرمایا کہ دو جھگڑا کرنے والوں کا جھگڑا یہ حالقہ ہے، حالقہ، حالقہ کا معنی حلق کر دینے والا، مونڈ دینے والا۔ اور آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتا ہے، یہ نیکیوں کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے، جھگڑا نیکیوں کو ختم کر۔ آپ دیکھیں نا جھگڑے کی نحوست کیا ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کی تعیین بتانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہوگی، لیکن دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ تعیین اٹھا لی گئی۔ تو یہ جھگڑا بہت ہی منحوس چیز ہے، اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ امت کے اندر افتراق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نفل کی نیت سے پڑھتے اور اپنے علاقے میں جا کے لوگوں کو نماز عشاء کی پڑھایا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ آپ گئے وہاں تو جا کے عشاء کی نماز میں سورۃ بقرہ شروع کر دی۔ ایک صاحب وہ نماز میں پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے جب دیکھا بڑی لمبی قرات ہو رہی ہے تو وہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، کام کاج مزدوری کرنے والے بندے تھے، انہوں نے نماز توڑی۔ مشکوٰۃ شریف میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ نماز توڑی اور اپنی نماز پڑھی اور کچھ بڑبڑاتے ہوئے وہ چلے گئے مسجد۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی تم منافق ہو گئے، تم نے جماعت کی نماز چھوڑ دی، یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا صبح میں جا کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں، اور پھر آپ کو جا کے یہ شکایت کی کہ ہم دن بھر تھکے ہوتے ہیں، محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں اور رات کو نماز کے لیے آتے ہیں، تو یہ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولوی صاحب یہ سورۃ بقرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرتے ہوئے ان کو ڈانٹ دلائی۔ حالانکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا واللہ یا معاذ انی لا احبک، اللہ کی قسم ہے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن آپ کی تربیت بھی فرمایا کہ افتان من، اے معاذ کیا تو فتنہ ڈالنا چاہتا ہے؟ کیا تو لوگوں میں فتنہ ڈالنا چاہتا ہے؟ لوگوں کو نماز سے توڑنا چاہتا ہے؟ چھوٹی صورتیں پڑھو، والشمس والضحیٰ پڑھو، واللیل اذا یغشیٰ، یہ صورتیں عشاء کی نماز میں پڑھا۔ گویا کہ افتراق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ناپسند تھا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جس مجلس
جس نشست کا مقصد یہ 3 چیزیں نہ ہوں، صدقہ نہ ہو، کتنی بڑی چیز ہے صدقہ کرنا، انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ، رزق کی برکت کا ذریعہ، آنے والے مصائب اور عذاب کو ٹالنے کا ذریعہ صدقہ ہے، اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز وہ صدقہ ہے۔ تو لوگوں کو اس کی ترغیب دینا اور لوگوں میں نیکی کو پھیلانا، اللہ کے لیے چلت پھرت، ہمارے ماشاءاللہ مہمان آئے ہوئے گھر بار چھوڑ کے، یہ تو نہیں کہ کوئی گھر میں ان کو کچھ ملتا نہیں یا کوئی کام نہیں یا ویلے لوگ ہیں، یہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ شاید ہم سے زیادہ مصروف لوگ ہیں، لیکن دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے اور ذمہ داری ہے، اللہ کے راستے میں چلتے پھرتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب پیدل جماعتوں کا سلسلہ شروع کیا تو شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ہم اثر لوگ ہیں، ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، فرمانے لگے بھائی الیاس یہ پیدل جماعتوں کا چلنا یہ نہ بند کرنا، میں اس دور میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا غصہ جتنا پیدل جماعتوں سے ٹھنڈا ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوگا، پیدل جماعتیں جاری رہیں۔ تو گویا یہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین آج اس نظام کو چلا رہے ہیں، اور فرمایا اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح بہت بڑا عمل ہے۔ تو یہ 3 کام ہوں تو میٹنگ جائز ہے، یہ 3 مقصد ہوں تو مجلس مشاورت مقرر کی جا سکتی ہے، اگر یہ 3 کام نہیں تو فرمایا اس مجلس، اس محفل، اس پروگرام اور اس میٹنگ میں اور اس خسر پھسر میں کوئی خیر نہیں ہے۔ فرمایا جو شخص یہ 3 کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، یہ بنیاد ہے، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جس نے یہ کام کیے لیکن نیت خالص اللہ کی رضا کی ہے، نیتوں کا خلوص ہوگا ایمان کے وقت، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی نیت خالص ہوگی، جتنے ایمان میں کمی ہوگی اتنی نیت میں کھوٹ ہوگا، اس لیے اپنے ایمان کو، یقین کو مضبوط کرنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر اخلاص آئے، اور جتنا اخلاص ہوگا عمل اللہ کے ہاں اتنا ہی قابل قبول ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے گا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم بہت جلد اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ اندازہ کریں میرے عزیز دوستو، جس اجر کو اللہ رب العالمین عظیم فرما رہے ہیں، اجر عظیم، اس کی عظمتوں کو ہم کہاں پا سکتے ہیں؟ اللہ پاک تو بیان کر دیں، قادر مطلق ہے، کر دے گا، شاید ہمارے کان، ہمارے دل، ہمارے کلیجے اس اجر عظیم کو سن نہ سکیں، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اتنی بات ہی کافی کہ میں کہہ رہا ہوں بہت بڑا اجر دوں گا، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ ہمیں ان 3 کاموں کی توفیق نصیب فرمائے، جا کے ہی دیکھیں گے کہ وہ اجر عظیم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم اکفنی کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین،
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا